بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے قیام سے پہلے انگریزوں سے آزادی کے لیے جن افراد کے نام ہر پاکستانی اور ہندوستانی کے ذہن میں آتا ہے، ان میں خان عبدالغفار خان، جو باچا خان کے نام سے مشہور ہیں، ان کا نام ان نمایاں لوگوں میں شامل ہے۔ آج باتیں میڈیا کی کے 57ویں پروگرام میں ان کی خود نوشت یعنی آپ بیتی کا تعارف پیش کریں گے اور اندر سے کچھ چیدہ باتیں بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس کتاب میں جو ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان تھے، ان کے حوالے سے خان عبدالغفار خان نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ حد یہ ہے کہ خود اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے گھر والے بتاتے ہیں کہ جب ڈاکٹر خان صاحب کی شادی 1901 میں ہوئی تو میری عمر اس وقت 11 برس تھی۔ اگر اس طرح سے حساب لگایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 1890 میں پیدا ہوئے تھے۔ باچا خان لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے علاقے میں اسکول نہیں تھے، اس لیے انہیں مدرسے میں بھیج دیا گیا، اور اس مدرسے کے جو مولوی صاحب تھے وہ بڑے ظالم قسم کے انسان تھے۔ بہرحال کچھ عرصے انہوں نے وہاں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ شاید دور دراز اسکولوں میں چلے گئے۔ پھر ہوتے ہوتے وہ پھر علی گڑھ کالج میں بھی بھیجے گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں وہاں داخل تو ہو گیا تھا، لیکن مجھے بورڈنگ ہاؤس میں وہاں جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن میں فوجی نوکری کا بہت شوق تھا۔ کوئی ان کے عزیز رشتہ دار رسالدار یا حوالدار تھے، وہ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے یہ شوق ہوتا تھا کہ میں بھی فوج میں جاؤں، اور میں نے اس کے لیے پھر درخواست دے دی، اور مجھے ڈائریکٹ کمیشن مل گیا بطور لیفٹیننٹ۔ لیکن ابھی میں نے جوائن نہیں کیا تھا کہ میں نے ایک انگریز لیفٹیننٹ کو اس اپنے عزیز رشتہ دار حوالدار کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا اور طنز کرتے دیکھا۔ کہنے لگے اس واقعے سے میرا دل فوج سے اکھڑ گیا، اور پھر میں جوائن کرنے وہاں نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے انگلینڈ جانے کا ارادہ کیا، چونکہ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب وہاں بہت طویل عرصے سے تعلیم کے لیے اور پھر اس کے بعد روزگار کے لیے وہیں رہ گئے تھے، اور میں نے ٹکٹ تک لے لیا تھا، مگر میری والدہ نے مجھے کہا کہ ایک بیٹا پہلے ہی چلا گیا ہے، تم نہ جاؤ۔ تو بس پھر میں ماں کی بات مانتے ہوئے میں رک گیا، اور پھر میں وہاں نہیں گیا۔ جس مدرسے کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کے مولوی صاحب کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس حوالے سے ان کے ذہن میں اسلامی مدرسوں کے بارے میں کوئی بہت اچھا تاثر بچپن میں نہیں پیدا ہوا، اور وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ عرب ہم سے ہمارا شاندار تمدن اور شائستہ کلچر تو لے گئے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں اسلام کی وہ اصلی شکل نہ دی جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 1931 میں یہ علاقہ جو آج کا خیبر پختونخوا یا اس سے پہلے صوبہ سرحد تھا، وہ پنجاب سے علیحدہ کر دیا گیا، اور وہاں فیڈرل کرائم ریگولیشن ایکٹ نافذ کر دیا گیا، اور پھر اس ایکٹ کے خلاف سارے پشتونوں میں جذبات پیدا ہوئے، اور اسی زمانے میں پھر انہوں نے یہ سوچا کہ خدمت خلق کا کام کیا جائے،
اور حاجی صاحب آف ترنگزئی نے بھی اس کام میں ان کو اپنا تعاون فراہم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سن 11 میں ان کی شادی ہوئی، اور پھر بلکہ سن 12 میں، اور پھر سن 13 میں ان کے ہاں عبد الغنی خان پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر سن 1915 میں عبد الولی خان پیدا ہوئے۔ لیکن وہ اس دوران خدمت خلق کے میدان میں آ چکے تھے، احتجاجی جلسوں میں بھی شرکت کرنے لگے تھے، اور اس زمانے میں انگریز جو وقتاً فوقتاً ایکٹس اور قانون نافذ کرتے تھے وہ اس کے خلاف احتجاج کرتے تھے، جس پر ان کی گرفتاری ہوتی رہی، اور وہ متعدد جیلوں میں ڈی آئی خان، ڈی جی خان اور پتہ نہیں کن کی جیلوں میں رکھے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پہلی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، تو پھر سن 1920 میں انہوں نے دوسری شادی کی، اور اس دوسری شادی سے پھر ڈاکٹر عبدالعلی خان اور بچے تولد ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15 سال کے بعد ڈاکٹر خان صاحب واپس آئے، اور پھر انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہو گئے، اور وہ پھر وہاں کیپٹن بنا دیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ غنی خان بہت اچھے مقرر تھے، اور ولی خان بہت اچھے قاری تھے، ان کو پڑھنے کا، کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ سن 1926 میں باچا خان حج کی سعادت سے بہرافروز ہوئے، لیکن اس حج کے دوران یہ حادثہ بھی ہوا کہ ان کی دوسری اہلیہ سیڑھیوں سے گر کر وہیں انتقال کر گئی۔ اس کے بعد باچا خان نے کافی مسلم ملکوں کی، مسلم آبادی والے ملکوں کی سیر کی، اور اس دوران وہ فلسطین بھی گئے۔ فلسطین کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، شام، عراق اور لبنان کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا، پھر مئی سن 1928 میں نے پشتون کے نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا، اور یہ اخبار کافی عرصے چلتا رہا اور پھر بند ہو گیا۔ لاہور جانا ہوا تو وہاں ڈاکٹر علامہ اقبال سے بھی ملاقات ہوئی، اور پھر واپس آ کر خدائی خدمتگار تحریک بنائی، اور پھر سوشل تحریک کے طور پر اس تحریک نے بہت کام کیا۔ اس وقت جو حالات تھے اس میں کانگریس نے ان کا بڑا ساتھ دیا، اور ان کا ذہنی رجحان کانگریس کی طرف ہو گیا، اور پھر وہ کانگریس کے حوالے سے سیاست میں حصہ لینے لگے۔ پھر ان کی گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر بہت سارے جیلوں میں انہیں اس زمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کی جیل میں بھی میں کوئی 15 سال رہا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی تقریباً 15 سال کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 15 سال پاکستانی جیلوں میں گزارے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ ہی ان کا ساتھ دینے پر رضامند نہیں ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کانگریس کی طرف ہی چلے گئے، اور اسی میں پھر وہ شامل بھی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان مزدئی میں ایک جلسہ تھا، وہاں حکومت نے فائرنگ کر دی۔ فوجیوں میں سکھوں اور آفریدیوں کی ہمارے ساتھ ہمدردی ہوتی تھی، لیکن بنگش اور خٹک ذرا بھی رحم نہیں کرتے تھے، اور ہمیں بڑی بے دردی سے درد و کوف کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پٹھانوں کی دنیا 8 حصوں میں منقسم تھی۔ اس میں وہ پھر مختلف قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں اور پشتون علاقوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تمام مجادلہ، میری تمام لڑائی میری زندگی میں ظلم اور زیادتی کے خلاف رہی۔ میں قبائلی علاقوں کی حالت دار پر افسوس کرتا تھا، اور اسی حوالے سے پھر میں کانگریس کے اجلاسوں میں بھی بات کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پنڈت نہرو سے ان کی اس قدر پیار اور محبت پیدا ہو گئی تھی کہ شاید 2 بھائیوں میں بھی اتنا پیار نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں مسلم لیگ کا وجود نہ تھا۔ انگریزوں نے خاکسار پارٹی قائم کر دی تھی۔ علامہ مشرقی پشاور کے کسی ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، مگر وہ خاکسار تحریک ان کی تحریک کا مقابلہ نہیں کر سکے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں بہار کے علاقے میں ہزاری باغ کے جیل میں بھی 3 سال قید رہا ہوں، اور ان کا کہنا ہے کہ بہار کے لوگ بہت اچھے شریف انسان تھے، عورت اور مرد وہاں کے دونوں بڑے بہادر تھے، اور ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ وہ کہتے ہیں رہائی کے بعد پھر میں پٹنہ چلا گیا، پھر کلکتہ چلا گیا، پھر بمبئی بھی گیا، الہ آباد بھی گیا، احمد آباد بھی گیا، بریلی بھی گیا، اور میں نے ایک طویل عرصہ ہندوستان کے شہروں میں گزارا۔ سن 1937 میں سرحد اسمبلی کے بھی انتخابات ہوئے۔ اکثریتی پارٹی خدائی خدمتگاروں کی تھی، یعنی وہ کانگریس کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، مگر گورنر نے صاحبزادہ عبدالقیوم کو حکومت بنانے کی دعوت دی، اور وہ 5-6 ماہ میں وہ حکومت ختم ہو گئی، اور یہ حکومت ڈاکٹر خان نے بنائی تھی، ان کے بڑے بھائی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بعد والے صدر اسکندر مرزا اس وقت پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں بہت سختی کی، اور انہیں بار بار جیلوں میں جانا پڑا۔ کہتے ہیں پھر ریفرینڈم کا زمانہ آیا، ہم نے بائیکاٹ کر دیا، مگر اس وقت کانگریس نے کوئی زیادہ سرگرمی نہیں دکھائی۔ ریفرینڈم اس بات پر تھا کہ پاکستان میں شمولیت اختیار کی جائے یا ہندوستان میں، جبکہ ہمارا کہنا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ پشتونستان یا پاکستان پر یہ ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں بہت جعلی ووٹ بھگتائے گئے۔ ہم نے سوشلسٹ جمہوریت قائم کرنے کی تجویز دی، مگر کسی نے پھر بھی نہیں مانی۔ گاندھی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے دل میں سب مذاہب کے لیے بہت احترام تھا، اور یہ بیان ہی یہی میرا بھی عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن، گیتا، بدھ مت کی کوئی کتاب انہیں نہیں ملی پڑھنے کو، لیکن قرآن، گیتا، انجیل یہ سب انہوں نے اسکول میں پڑھی تھی۔ توریت انہوں نے جیل خانے میں پڑھی۔ پارسیوں کی بھی کوئی کتاب انہیں نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 1936 میں جو فسادات ہندوستان میں ہوئے تھے وہ مسلم لیگ کے کلکتہ ڈائریکٹ ایکشن کی وجہ سے ہوئے تھے۔ نواکھلی میں کلکتے کے فسادات کا بدلہ لیا گیا۔ اس بدلے کے لیے ہندوؤں نے بہار میں چنگیز و ہلاکو کے جور و جفا کی یاد تازہ کر دی، اور پھر اس کے جواب میں بہاریوں کو مشرقی پاکستان جو زمانے میں بنگال تھا وہاں ہجرت کروائی گئی، پھر ان کو واپس بلایا گیا، اور پھر بہار کا بدلہ لینے کے لیے مسلم لیگیوں نے پنجاب اور سرحد میں ہندوؤں اور سکھوں پر زیادتی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بننے سے پہلے ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس وقت انہیں کہا کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں۔ یہ فیصلہ میرے لیے فیصلہ مرگ تھا، میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن پاکستان بننے کے بعد میں نے علی اعلان یہ کہا کہ اب میری قوم پاکستان کی شہری اور وفادار ہے، اور ہم اس کی ترقی میں بھرپور حصہ لیں گے، مگر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، ہمیں بار بار گرفتار کیا گیا، اور جیسا کہ میں پہلے جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ تقریباً 15 سال پاکستان کی جیلوں میں بھی رہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 205 پڑھنے کے قابل ہے، اور یہ ایک ایسے شخص کے ذہنی رجحان کی غمازی کرتا ہے، ایسی مایوسی کی غمازی کرتا ہے جو بڑے لیڈروں کے شایع نشان نہیں ہے۔ اگرچہ کہ انہوں نے پاکستان سے وفاداری کا اعلان کر دیا تھا، مگر وہ خود اس کتاب کے صفحہ 205 پر یہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک پاکستان سے دوستی اور ہمدردی ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد نفرت پر رکھی گئی ہے۔ اس کی گھٹی میں نفرت، بغض و حسد، کینہ و دشمنی اور حقارت کے جذبات بھرے پڑے ہیں۔ اس کی تشکیل انگریزوں کی مرہون منت ہے۔ ان کے خیال میں
خان عبدالغفار خان کے خیال میں پاکستان انگریزوں نے اس لیے بنایا کہ زندگی بھر کے لیے ہندو اور مسلمانوں میں فسادات ہوتے رہے. یہ کتاب 2004 میں شائع ہوئی ہے اور